تو ابھی پھر آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو افغانستان کے اندر حکومت بنی ہے اس میں اب ایک نیا پریشر ہے پاکستان پہ، حقانی زیادہ آ گئے ہیں، آپ سے بھی سنا مشورہ کیا گیا تھا انکلوسیو حکومت انکلوسیو نہیں، میں تو خیر ایک تعلق ہے میرا ان کے ساتھ بڑا پرانا. میں نے تو شروع میں ڈاکٹر شاہد صاحب شروع میں ان کو فریڈم فائٹر کہا تھا. میں سمجھتا ہوں فریڈم فائٹر تھے اور اپروو ہوئے طالبان کو. ہاں میں نے کہا تھا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کون ہے کون نہیں. مجھے آپ یہ ماضی قریب کی تاریخ بتا دیں کہ جہاں سے امریکی یا انویڈر گیا ہو وہاں انکلوسیو گورنمنٹ بنی. کہ ویتنام میں انکلوسیو گورنمنٹ بنی تھی، کمبوڈیا میں انکلوسیو تھی، لاؤس میں انکلوسیو تھی، انڈونیشیا میں انکلوسیو تھی، چلی میں انکلوسیو تھی، ایران میں انکلوسیو تھی. یہ کیا ڈرامہ اور تماشا بنا ہوا ہے؟ وہ بہانے انکلوسیو ایک جگہ پہ بنی تھی ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا نے، اور وہ انکلوسیو گورنمنٹ بھی ان لوگوں پر مشتمل تھی جو آزادی کی جنگ لڑے تھے. یہاں کہتے ہیں انکلوسیو میں ان کو لائن شیئر دے دو جن کے خلاف تم 20 سال لڑے. لیکن یہ تو طالبان نے خود کہا کہ ہم سب کو لے کے آئیں گے. طالبان یہ نہیں کہتے کہ ہم قرضے اس کو شامل کریں. اچھا، وہ کہتے ہیں جو ایتھنک گروپس ہیں وہ ہمارے اندر ہی جو ہے طالبان کے اندر. یہ جو قاری فصیح الدین ہے تو یہ تاجک ہے جو آرمی چیف، یہ جو حنفی صاحب ہے یہ ازبک ہے. تو کیا تاجک سر احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے جن سے وہ لڑے؟ وہ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں ان کو مختلف کمیونٹیز کو انوالو کرنا، تاجک کو، ان کو اہل تشیع کو شامل کرنا چاہیے. میں کر کے انکلوسیو مراد سے یہ ہے وہ یا ان کے اپنے رینکس کے ہو یا ان کے جو سوچ کی اور ان کے ایجنڈے کے قریب ہوں تبھی حکومتیں چلتی. یعنی آپ کہہ رہے فتح انہوں نے حاصل کیا وہ باقیوں کو حصہ میں کہتا ہوں کہ مفتوح فاتح کو ڈکٹیٹ نہ کرے. یا یہ ہو رہا ہے تو ہمارا کیا کردار ہے؟ کیونکہ امریکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ حقانی زیادہ آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انفلوئنس کیا، ہمارے انٹیلیجنس چیف بھی وہاں پہ گئے. ہمارا کیا کردار ہے؟ حقانی کے 4 بھائی شہید ہوئے تھے اس جنگ میں. جنگ بھی تو حقانیوں نے لڑی ہے امریکہ کے خلاف. تو اگر امریکہ شکست کھا گیا تو پھر وہ ڈکٹیٹ نہ کرے نا کہ تم نے شکست دی تو اب تم حکومت میں شامل ہوئے. تو ان نیچرل بات ہے. دیکھیں آپ اوور آل ان کا رویہ دیکھیں، چاہے اس حکومت میں حقانی ہے یا اس میں کوئی اور ہے، ABC irrespective of that، اس حکومت کا رویہ آپ دیکھیں. میں نے ایک مثال پہلے بھی دی تھی کہ بنگلہ دیش میں کچھ لوگوں نے، ہمارے اپنے بھائیوں نے، بنگالیوں نے پاکستان خلاف ریبل کیا، اور کچھ بنگالیوں نے کہا کہ نہیں ہم ملک توڑنا نہیں چاہتے. سو اپنے ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی فوج کا ساتھ دیا. وہ 20-22 سال کے نوجوان تھے، 25 سال کے. 50 سال بعد وہی نوجوان 70-80 سال کے بوڑھے پھانسیوں پر جھول رہے ہیں. جرم آپ نے اپنے ملک کو بچانے کے اپنی فوج کا ساتھ دیا تھا. یہاں اپنا ہم وطن غیر ملکی فوج کا اہلکار بنا، ان کے ٹینکوں پر سوار ہو کر پاکستان سے کابل گیا، اور اس نے اس 20 سال میں عقوبت خانے کھولے، بے گناہوں کو اس میں ڈالا، گوانٹانامو بے، باگرام. یہ بڑی دلدوز کہانی ہے اس کی. اور لوگوں کو قتل اٹھایا سب کچھ. تو یہ جو گورنمنٹ آ گئی جس میں حقانی صاحب ہیں، انہوں کا آپ کی جام معافی ہے. آج وہ کابل میں بیٹھے باعزت زندگی گزار رہے ہیں. میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا دوسرا، امریکی یہاں پہ آئے، ان کے 3-4 ہزار آدمی مارے گئے 9/11 میں. وہ آئے القاعدہ کے پیچھے، لیکن جس ملک میں آئے تھے چونکہ اس ملک پر طالبان کی حکومت تھی، حالانکہ ملا عمر اس کو ڈینائی کر چکا تھا، ڈینائی کر چکا تھا، وہ اس میں نہیں تھا شریک. یہاں ان کا سفیر تھا ڈپلومیٹ. کیا اس کو ہمارے ایئرپورٹ کے ٹارمینل پر امریکیوں نے ٹھوڈے نہیں مارے؟ کیا نہیں کیا؟ تو بے خود کو کمپیئر کرو جس کو تم حقانی کہتے ہو. اس حکومت میں حقانی وزیر داخلہ ہے نا. کرزئی صاحب کو اور عبداللہ صاحب کو معافی ملی ہے، تو کون بہتر ہے؟ مطلب ہے یہ کیا ایک، چونکہ یہ ہے میڈیا وار کا زمانہ. میں تو 25 سال سے ہی چیخ رہا ہوں، اور اس وقت اس وار کا سارا کنٹرول امریکن کارپوریٹ میڈیا کے پاس ہے.